علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے راہبر رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پارہ نمبر 24 سورہ زمر، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا یہ منظر بیان فرماتے ہیں کہ جب جہنمی لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور جب اہل جنت جنتی لوگ عزت اور وقار کے ساتھ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا، ایک ساتھ اکٹھا ہی ذکر فرمایا، تاکہ جو کافر لوگ ہیں وہ جہنم سے ڈر جائیں اور اسی طرح جنت کی طمع کر لیں، جہنم کا خوف ہو اور جنت کا شوق ہو۔ تو رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی تذکرہ فرمایا جنت اور جہنم کا، جہنمیوں اور جنتیوں کا اکٹھا ذکر فرمایا، تاکہ کافر جہنم سے ڈر جائیں اور اسی طرح ایمان والوں کا جنت کا شوق بڑھ جائے۔ تو جہنم میں جانے کا خوف اور جنت میں جانے کا شوق، اب ہر وہ مسلمان یا ہر وہ سننے والا انسان جس کے دل میں خوف ہے اور جس کے دل میں شوق ہے اللہ کے عذاب کو اپنے آپ سے دور کرنا، ایمان اور ہدایت کے راستے کو اختیار کر کے، اور اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احکامات کو اور تعلیمات کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، ان کے لیے خوف اور ڈر کا مقام کہ آج بھی وقت ہے کہ قیامت کے دن کی، مرنے کے بعد آنے والے دن کی تیاری کر لی جائے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور دھکیل کر لے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ،
حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے جہنم کے پاس تو کھول دیے جائیں گے جہنم کے دروازے۔ وقال لهم خزنتها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور جہنم کے دروغے، جہنم کا دروغہ ان سے کہے گا کہ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے پروردگار کی آیتیں، اور وہ رسول ڈراتے تھے تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، اب جہنمی جنہیں جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے وہ جہنم کنارے پہنچ کر جہنم کے دروغے کے پوچھنے پر جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، مطلب ہمارے پاس رسول آئے اور ان رسولوں نے آ کر قیامت کے دن کے عذاب سے ہمیں ڈرایا، اور لیکن ثابت ہو گئی عذاب کی بات کافروں پر۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہو گے اس میں، پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کا حال اس آیت مبارکہ میں، ان آیات میں بیان فرمایا کہ جہنمیوں کو دھکے دے دے کر اور دھکیل دھکیل کر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جہنمی جہنم کی طرف گروہ در گروہ جائیں گے، بڑی بڑی جماعتیں جہنم کی طرف دھکیلی جائیں گی، ایک کے پیچھے ایک گروہ جہنم کی طرف دھکے مار مار کر اور دھکیل کر لے جایا جائے گا۔ اور جب یہ لوگ جہنمی جہنم کے دروازوں پر پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے ان جہنمیوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اب جہنم کے اوپر موجود جہنم کا دروغہ وہ فرشتہ ان جہنمیوں سے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس اس جہنم سے ڈرانے کے لیے اور اس قیامت کے دن کو بتانے کے لیے کوئی رسول آیا تھا؟ تو یہ جہنمی لوگ جواب دیں گے ہاں رسول تو آیا تھا، لیکن ہم اس سے نصیحت حاصل نہ کر سکے اور ہمارے لیے یہ جہنم اور یہ عذاب ثابت ہو گیا۔ تو کافر اور جہنم جانے والے خود قیامت کے دن میں اپنے جرائم کا جو ہے وہ اقرار کر رہے ہوں گے، لیکن اس دن کے اقرار پر کوئی سزا موقوف نہیں ہوگی، کوئی سزا ٹلنے والی نہیں ہوگی، اور یہ لوگ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ آج ہمارے پاس بھی وقت ہے، رسولوں کی جماعتیں آئیں اور گزر گئیں، اور جناب خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی تعلیمات ہمارے بیچ میں چھوڑ کر گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنائیں تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین جہنمیوں کے تعلق سے فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنمیوں کو
جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، یعنی دھکے مار مار کر اور دھکیل دھکیل کر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور پھر جہنم کا داروغہ ان سے سخت لہجے میں پوچھے گا کہ انہیں ملامت کرنے کے لیے اور انہیں ڈانٹنے کے لیے ایک جہنم کا عذاب ہوگا، اوپر سے جہنم کی جو داروغہ ہے اس کی باتیں بھی اپنی جگہ پر عذاب ہی عذاب ہوں گے، اور یہ اقرار کریں گے کہ ہم تھے ہی ایسے کہ ہمارے اوپر کافروں پر جہنم ثابت ہو گئی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ بھی گروہ در گروہ بڑے پیار سے اور محبت سے اور بڑے انداز سے اور بڑے پروٹوکول سے اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور عزت اور وقار سے لے جائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے رہے ہوں گے، متقی اور تقوی دار لوگ ہوں گے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والے جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب یہ جنتی لوگ جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس یعنی جنت کے پاس تو ان کے استقبال میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور یہ ان کھلے ہوئے دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور یہ جنت کے پاس آئیں گے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور ان دروازوں پر موجود فرشتے کیا کہیں گے؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، جنت کے دروازوں پر موجود دربان جنت میں آنے والوں کو سلام کہیں گے کہ تم پر سلام ہو اور تم پاکیزہ رہے اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ جہنمیوں کو جب جہنم لے جایا جاتا ہے تو فرشتے لعنت ملامت کرتے ہیں، اور جب جنتی لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو پھر ان پر جنت کے دربان سلام کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ تم پاکیزہ رہے اور اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3245، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورت القمر لیلۃ البدر، فرمایا جنتیوں کا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے رات کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے۔ جنت میں جب اہل جنت کو داخل کیا جائے گا تو جنتیوں کی بھی بڑی بڑی جماعتیں گروہ در گروہ جنت میں لے جائے جائیں گی، اور جنتی لوگوں کا پہلا گروہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی 14ویں کی جو ہے روشنی کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کے برتن سونے کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور اسی طرح ان کی انگیٹھیوں کے اندر بہترین خوشبودار لکڑی ہوگی، اور ان جنتیوں کا جو پسینہ ہے وہ کستوری میں ہوگا، اور ان جنتیوں میں ہر ایک جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی دل نشین ہوں گی کہ جن کی پنڈلیوں میں موجود گودا وہ ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے رہا ہوگا، اور یہ پیار اور محبت سے اور بغیر کسی بغض اور دشمنی کے جنت میں رہنے والے ہوں گے۔ تو جب جنت کے لوگ، جنت میں داخل کیے جانے والے لوگ
جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ جنت کے دروازوں پر موجود دربان ان جنتیوں کو سلام کریں گے اور کہیں گے کہ تم پاکیزہ رہے اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فی الجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان دروازوں کے مختلف نام ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جہاد کرنے والے مجاہدوں کو باب الجہاد سے جنت میں آنے کے لیے کہا جائے گا، صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، روزے داروں کو باب الصیام سے، اور اسی طرح دیگر کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی شخص ہوگا، مطلب کہ آپ کا کوئی ایسا بھی امتی ہوگا کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا شخص بھی ہوگا۔ فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، صحیح بخاری حدیث نمبر 3666۔ فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تو وہ شخص ہوگا کہ جسے جنت کے 8 دروازوں میں سے بلایا جائے گا۔ پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا نمازی حضرت ابو بکر ہے، آپ کی امت میں سب سے بڑا مجاہد حضرت ابو بکر ہے، آپ کی امت میں سب سے بڑا صدقہ دینے والا حضرت عمر ہے، آپ علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا روزے دار وہ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے کہ جناب ابو بکر کو پیارے نبی نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں تو وہ شخص ہوگا جسے جنت کے سبھی دروازوں میں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے دروازے انتہائی فاصلہ ہوگا ان کے بیچ میں، اور دور دور تک کا فاصلہ ہوگا، لیکن اہل جنت اتنے جنت میں جائیں گے کہ وہ دونوں طرف کے حصے جنت کے دروازوں کے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو جب جنتی لوگوں کو جنت میں لے جایا جائے گا، وہاں موجود دربان اہل جنت پر سلام پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب جنتی لوگ اس نعمت کے ملنے پر کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ جنتی لوگ کہیں گے تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جس نے سچا کیا ہم سے اپنا وعدہ اور وارث کر دیا ہمیں اس زمین کا، ہم ٹھکانہ بنائیں جنت میں جہاں ہم چاہیں، پس کس قدر اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ تو اللہ رب العالمین اہل جنت کو جنت کی ہمیشہ کی زندگی دیں گے اور جنت کی بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے، اور جو جہنمی لوگ ہوں گے تو ان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تمام برائیوں میں برائی کی جو سب سے بڑی جڑ ہے اور تمام بدکار اور برے لوگوں میں جو قدر مشترک ہے، ایسی عادت جو ہر برے کے اندر موجود ہوتی ہے، اور شیطان بھی اپنی اسی عادت کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اور شیطان بھی اپنی اسی عادت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے والا ہوا۔ وہ آیت کون سی، وہ نشانی اور وہ عادت کون سی عادت؟ وہ عادت تھی تکبر کرنا، تکبر کرنا اور دوسروں کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا، چاہے اپنے مال و دولت پر کوئی تکبر کرے، چاہے اپنے قوم قبیلے پہ کوئی تکبر کرے، چاہے جس قسم کا بھی تکبر کرنے والا ہے۔ یہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ تمام بیماریوں کے اندر
اور تمام خراب لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ حالانکہ جہنم میں جانے والے ان کے ہزاروں سینکڑوں جرائم ہوں گے، لیکن تکبر ایک ایسا جرم ہے کہ جو ہر کافر، مشرک اور گمراہ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ شیطان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جناب آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے بھی تکبر کیا اور کہا کہ میں آدم سے اعلیٰ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تکبر کرنے سے بچائے، عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم جنت کے وارث بنیں، اور ان اعمال سے بچائے کہ جن کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي